میری ساس میرے پیچھے لگے رہتی ہے، میرے میاں کو بھڑکاتی ہے، میرے شوہر کو بھڑکاتی ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری پرابلم ختم ہو جائے گی۔ آپ کا شوہر بھی آپ سے بے انتہا محبت کرے گا، آپ کی ساس بھی آپ سے بے انتہا محبت کرے گی۔ یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، کچھ ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا شوہر جو آپ سے نفرت کرتا تھا وہ آپ سے محبت کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے ٹائٹل اور تھمبنیل کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کون سے ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، آج کی زندگی میں اگر ہمیں اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں محبت سے رہنا، میاں بیوی کا آپس میں محبت سے پیش آنا، میاں بیوی کا آپس میں دکھ اور تکلیف میں ایک کا ساتھ دینا۔ لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا۔ آج ہر گھر کی پریشانی ہے کہ میرے شوہر کو کسی نے کچھ کھلا دیا ہے۔ آج ہر گھر کی پریشانی ہے کہ میری بیوی کو کسی نے کچھ کھلا دیا ہے۔ آج یہ ہر گھر کی پرابلم۔ میرے پاس فون آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اور لوگ روتے ہیں، یہ جھگڑے کے چکر میں کئی لوگوں کی زندگی خراب ہو گئی، کئی لوگوں کی زندگی خراب ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے لوگوں نے پھانسی لگا لی اور کتنے لوگوں کے طلاق ہو گئے۔ اللہ ہی رحم کرے اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائے۔ یہ ویڈیو وہ بہن کے لیے ہے جن کا شوہر ان کی بات نہیں مانتا، ان سے محبت نہیں کرتا، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ اور ان بھائی کے لیے بھی ہے کہ جن کی بیوی ان کی بات نہیں مانتی، ان کی بات نہیں سنتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کرتی ہے، ان کے لیے ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت بن جائے، میرا شوہر میری بات مانے، میری بیوی میری بات مانے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بے تحاشا جھگڑے کرنا، ایک میں ایک کو برداشت نہیں کرنا، یہ الجھنیں آج ہر گھر کی ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے طلاق ہو گئے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مانتی، آپ سے جھگڑا کرتی ہے، آپ سے محبت نہیں کرتی، یا پھر آپ کا شوہر آپ کی بات نہیں مانتا، آپ سے جھگڑا کرتا ہے، اور آپ کی ساس آپ کو تنگ کرتی ہے، تو آج جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائے گی، کیونکہ آج کا عمل بہت ہی پاورفل ہے اور بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، بزرگوں سے ثابت ہے کہ جس نے یہ عمل کیا اللہ نے انہیں کامیابی دی۔ تو میں نے سوچا کہ میں یہ عمل آپ کو بتاؤں، آپ سے شیئر کروں، تاکہ آپ بھی اپنی پریشانی کو ختم کر سکیں۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی کے میٹر میں لوگ اکثر بیوی کسی کے پاس چلے جاتی ہے، اکثر شوہر کسی کے پاس چلے جاتا ہے الٹے سیدھے کام کرانے کے لیے۔ ایک جگہ ایسا ہی ہوا کہ ایک عورت کسی جادوگر کے پاس گئی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، آپ کچھ ایسا کر دیں جس سے میرا شوہر مجھ سے محبت کرے۔ جب اس نے اس سے وہ کام کرایا تو اس انسان نے، اس کمبخت نے ایسا کام کیا
کہ اس کا شوہر جو پہلے تھوڑی بہت بھی جو محبت کرتا تھا اس سے ڈبل نفرت کرنے لگ گئے. تو اپنی دنیا اور آخرت آپ برباد نہ کریں, کسی کے پاس نہ جائیں. اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے. کچھ بھی کریں اللہ کا قرآن پڑھ کے کریں. اللہ نے ہر آیت میں, ہر کلمے میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی اور اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے, بشرطے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ کوئی بھی آیت کس نیت سے پڑھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت شفا رکھی ہے اور بہت طاقت رکھی. تو آپ کسی کے پاس جا کے اپنی آخرت اور اپنی دنیا خراب نہ کرے. اب ہوا یہ کہ جب وہ عورت اس کے پاس علاج کرائی تو علاج کرانے کے بعد اس کا شوہر اس سے اور نفرت کرنے لگا, بہت زیادہ نفرت کرنے لگا. پھر وہ دوسرے کے پاس گئی تو اس سے وہاں پتا چلا, اس شخص سے پتا چلا, اس عامل سے پتا چلا کہ یہ عمل جو پہلے جو کیا گیا تھا یہ الٹا ہو چکا ہے. تو کہا بہن جس سے تو نے یہ عمل کروایا ہے تو اس کے پاس جا اور اس سے یہ عمل کو سب سے پہلے ختم کروا. پھر وہ عورت جب اس جادوگر کے پاس گئی تو وہ جادوگر اسے نہیں ملا, اسے خوب ڈھونڈا نہیں ملا. پتا چلا کچھ دن کے بعد کہ وہ جادوگر مر چکا ہے. تو ایسے ایسے حادثے ہوتے ہیں اس دنیا میں. تو آپ سے اللہ کا واسطہ کہ شوہر ہو چاہے بیوی ہو کسی کے پاس نہ جائے. اللہ نے اپنے قرآن میں بہت طاقت رکھی ہے. آپ قرآن پڑھیں, آپ قرآن کے وظیفے کریں اور اللہ سے مانگیں, پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کا گھر جنت بن جائے گا. اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں. اگر یہ عورت کے ساتھ ہے, کسی بہن کے ساتھ ہے کہ اس کا شوہر اس کی بات نہیں مانتا, اس کا شوہر اس سے نفرت کرتا ہے, اور کسی بہن کو یہ لگتا ہے کہ میرے شوہر کو کسی نے کچھ کھلا دیا ہے, تو آپ ایک عمل کریں جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں. وہ عمل یہ ہے کہ آپ گھر میں سب سے پہلے باوضو ہو کے کھانا بنائیں. آپ باوضو ہو جائیں اور کھانا بنائیں, اور کھانا بناتے وقت جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ پھر سے وضو بنائیں اور پھر کھانا بنائیں. اور کھانا بناتے بناتے ہر وقت بسم اللہ کا ورد کریں. آٹا گونے تو بسم اللہ پڑھے, سبزی چلائے تو بسم اللہ پڑھے, دال بنائے تو بسم اللہ پڑھے, دال ڈالے تو بسم اللہ پڑھے, چاول کو دھوئے تو بسم اللہ پڑھے, چاول کو ڈالے تو بسم اللہ پڑھے, روٹی کو ڈالے تو بسم اللہ پڑھے, روٹی بیلے تو بسم اللہ پڑھے, جب کھانا نکال کے کھلائے تو بسم اللہ پڑھے, جب آپ کھانا نکال رہے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھے. تو دیکھیں گے آپ کہ جتنے لوگ ہیں, خاص طور سے ہماری بہنوں کی شکایت ہوتی ہے کہ میری ساس میرے پیچھے لگے رہتی ہے, میری ساس میرے پیچھے لگے رہتی ہے, میرے میاں کو بھڑکاتی ہے, میرے شوہر کو بھڑکاتی ہے. جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری پرابلم ختم ہو جائے گی. آپ کا شوہر بھی آپ سے بے انتہا محبت کرے گا, آپ کی ساس بھی آپ سے بے انتہا محبت کرے گی. یہ عمل آپ کر کے دیکھیں, کچھ ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا شوہر جو آپ سے نفرت کرتا تھا وہ آپ سے آپ محبت کر رہا ہے. اور ایک قرآن کا وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کہ آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہوگا 30 پارے کی آیت ہے, سورہ طارق کی آیت ہے, سورہ والسماء والطارق کی آیت ہے, آخری آیت ہے. آپ دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. آپ کو اس کو پڑھنا ہے
اور اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ اس کو آپ کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت میں پھر سے پڑھ کے سناتا ہوں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان بھائی بہنوں کے لیے ہے جن کے گھر میں روز جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی شوہر سے پریشان ہے، شوہر بیوی سے پریشان ہے، تو یہ عمل کرے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مانتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ سے جھگڑا کرتی ہے، آپ سے نفرت کرتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ سے محبت کرے، تو آپ اس عمل کو کریں۔ اگر آپ کو یہ پڑھنا نہیں آتا ہے، اگر آپ کو یہ پڑھنا نہیں جمتا ہے، تو آپ میرے پیچھے ریپیٹ کر کے پڑھ لیں، اس ویڈیو کو ریپیٹ لگائیں بار بار، اور میں نے جو پڑھا ہے اس کے پیچھے پڑھتے جائیں اور یاد کر لیں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو پائے تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، اللہم یا ودود، اللہم یا ودود، یہ بھی آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہو، اس کو بھی آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اور جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو کسی پانی میں پڑھ کے دم کر دیں، یا پھر کوئی میٹھی چیز پہ پڑھ کے دم کر دیں، اور اپنے شوہر کو کھلا دیں، اور شوہر اپنی بیوی کو کھلا دیں، تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کو جلد ہی کامیابی ملے گی، جلد ہی کامیابی ملے گی۔ آپ کو کسی کے پاس بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جو میں نے ابھی ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتایا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کسی کے پاس عمل کرانے گئی، اس کا اثر ایسا ہوا کہ جو تھوڑی بہت بھی جو محبت جو کرتا تھا، وہ الٹا وہ نفرت میں بدل گئی، اور زیادہ نفرت ہو گئی، جس کی سزا اسے بہت بھیانک ملی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ خود ہی گھر بیٹھے بیٹھے یہ عمل کریں۔ اور یہ عمل کے لیے سب سے پہلی شرط صرف اور صرف اتنی ہے کہ آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں۔ آپ اللہ پر یقین کریں گے، اللہ آپ کا کام کرے گا، اور آپ نماز کی پابندی کریں، چاہے یہ شوہر کا مسئلہ ہو، چاہے یہ بیوی کا مسئلہ ہو، یہ دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نامعلوم کتنے گھر ایسے ہیں جو جھگڑے کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں۔ اگر ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ عمل کرے، انہیں فائدہ ملے، تو ان کے دل سے دعائیں نکلے گی، اور ان کے دعاؤں کے صدقے تو پھر اللہ تعالی ہمارا کام بنا دے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی باتیں شیئر کرنا صدقہ ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ کو اچھی نہیں لگی ہو تو آپ بے فکر ہو کے ان لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔